اچھا جناب، اب یہ ہے سورہ حج کی 52 نمبر آیت، اور یہ وہ آیت ہے جس پر قدیم زمانے سے جب سے تفسیریں لکھی شروع ہوئی ہیں اب تک بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس آیت میں ایسی چیزیں ہیں اس کی تفسیر میں کہ اگر انہیں مان لیا جائے تو پورے دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالی کے دین میں اور خاص طور پر کتاب میں وحی میں کوئی ایک بات بھی قابل اعتماد نہیں رہتی۔ اور اس آیت کو سلمان رشدی نے بھی اور دیگر جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی ان خرافات کا مجموعہ اس کی بنیاد بنائی ہے کہ اسلام پر اعتراض کیے جائیں۔ آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے سلمان رشدی کو؟ نہیں؟ کون سی کتاب؟ اچھا، یہ آیت جو ہے اس کو اس نے بھی لیا اور اس نے کوئی کمال نہیں کیا۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ملاقات تو ہوئی نہیں، نہ کوئی ملنے کے امکانات ہیں اس سے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اس آیت کی تفسیر پڑھ لی ہوگی کہیں، کیونکہ پڑھتے تو رہتے ہیں۔ اور پرانے جو مستشرقین ہیں، مستشرقین اور مستغربین دونوں اصطلاحات ہیں۔ مستشرقین کا مطلب اورینٹیلسٹ، یعنی وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی ہیں اور انہوں نے عربی پڑھ لی اور مشرقی علوم پڑھ لیے، پرشین پڑھ لی، اردو پڑھ لی، عربی پڑھ لی، اتنی زیادہ ان زبانوں کو حاصل کیا کہ وہ بلا تکلف ان زبانوں کو بول بھی لیتے تھے، پڑھ بھی لیتے تھے، ان کتابوں تک ان کی رسائی بھی تھی، اور رہنے والے تھے وہ یہاں کے مغرب کے، لیکن مشرق کے علوم کو حاصل کر لیا، اس لیے ان کا نام علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مستشرقین۔ اور اس کے بالعکس بالکل اس کے ٹوٹلی اگینسٹ چلے جائیں تو مستغربین ہیں، اور مستغربین کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو رہنے والے مشرق کے ہیں لیکن انہوں نے مغرب کی زبانوں کو پڑھ لیا، انگلش پڑھی، فرینچ پڑھی، جرمن پڑھی، یہ چیزیں پڑھ کے وہ ان کی کتابوں سے براہ راست واقف ہو گئے اور اس سے فائدہ اٹھانے لگے، استفادہ کرنے لگے۔ یہ ہیں مستغربین اور وہ ہیں مستشرقین۔ خیال میں آ گیا؟ اس لیے جہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ مستشرقین نے اس کام کو کیا ہے یا لکھا ہے تو اس میں بہت بڑے بڑے فاضل آدمی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کی تحقیق اور مطالعے پہ صرف کر دی۔ بہت مشہور آدمی ان میں مارگولیت تھا، گولڈ زہیر تھا، انہوں نے واقعی عمریں لگا دی، اور یہاں تک کہ 1960 میں کینیڈا میں 40 ڈاکٹرز جمع ہو گئے جنہوں نے اسلامک اسٹڈیز پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ہم حدیث کی ایک مرتب کریں، کیٹالاگ کریں حدیث کو کہ کون سی حدیث کس لفظ سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر کس کتاب میں آئی۔ اور انہوں نے شاید 18 برس یا 16 برس محنت کر کے وہ کتاب لکھی ہے، اور اب بھی عالم اسلام میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے۔ اتنا بڑا یہ کارنامہ انہوں نے کیا تھا کہ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی جو انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور سعید احمد صاحب اس زمانے میں کینیڈا آئے تھے، انہوں نے یہاں سے خط لکھا مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کو اور کہا کہ یہاں میں آیا ہوں دعوت پہ اسلام کے متعلق، تو یہ مستشرقین بھی آتے ہیں اور آ کے 15-20 منٹ مجھے ابتدا میں بولنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں ان کے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اور ہر کوئی ایسے بیٹھ کے بحث میں حصہ لیتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دارالعلوم جیسے قائم ہوتے ہیں، جیسے بخاری شریف کھلی ہے اور لوگ بحث کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ ایک ایسا کارنامہ یہ انجام دینے چلے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث، اس کا ایک لفظ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس میں جائیں کیٹالاگ میں، ڈکشنری میں، وہ لفظ مثلاً کوئی حدیث ہے وہ لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کہا، تو لفظ اللہ دیکھ لیں، جتنی احادیث ہیں سب اس کی فہرست مل جائے گی. اور یہ ڈکشنری، یہ انسائکلوپیڈیا ان کا پھر چھپ بھی گیا ہے، اور مگر دو مشکلات اس میں بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کام کیا ہے فرینچ میں، تو انگلش پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ کارآمد چیز نہیں. اور دوسرے جو نسخے ان کے سامنے تھے وہ کہتے ہیں والیوم یہ ہے اور اس کا پیج یہ ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے والیوم اینڈ پیج، اور پھر مسلم میں آئی. اب وہ نسخے ہمارے پاس کہاں ہیں؟ یا تو وہ نسخے ہوتے نا پوری دنیا میں وہی پرنٹ چل رہا ہوتا تو پھر اسے ڈھونڈنا آسان تھا، اور یا یہ کہ وہ اسے مرتب کرتے چیپٹر کے اعتبار سے کہ فلاں چیپٹر میں اس کی فلاں فصل میں فلاں جز میں فلاں جگہ یہ آئی ہے. لیکن کام انہوں نے خوب کیے. یہ جتنے مستشرقین ہیں، مارگولیت ہے اور اس سے ملتے جلتے کہ یہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع کا زیر بحث لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اس آیت کو دیکھ لیجئے جس پر اتنا کچھ وہ عمارت کھڑی کرتے ہیں پوری، اور اگر کوئی مسلمان انہی تفسیروں کو پڑھ لے محض جو اس کے لیے لکھی گئی ہیں تو مسلمان بھی کبھی کبھی لڑکھڑا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا من رسول ولا نبی، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی علیہ السلام سارے کے سارے، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے تمنا اس کو پڑھا وحی کو جو اس پہ نازل کی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، داؤد علیہ السلام پہ زبور، آپ پہ قرآن. جب بھی کسی نے اس وحی کو پڑھا ہے القى الشیطان، شیطان نے اپنا کلام داخل کر دیا ہے فی امنیتہ، اس کے پڑھنے میں. شیطان نے وحی میں دخل دیا اور وحی میں اس نے اپنے جملے داخل کر دیے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ نسخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے ان جملوں کو جو شیطان نے داخل کیے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور اللہ اپنی آیتوں کو درست رکھتا ہے. وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اگر یہ ایسے ہی مان لیا جائے کہ اللہ کی وحی میں شیطان اپنی وحی کر کے جملے داخل کر دیا جاتا ہے تو وحی پہ اعتبار اٹھ گیا. جب وحی ناقابل اعتبار ٹھہری تو پورا دین اکھڑ گیا. جب قرآنی کا اعتبار نہیں رہا کہ اس وحی میں کتنے جملے ایسے ہیں جو شیطان نے داخل کر دیے، آگے اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا کہ پتہ نہیں کوئی جملہ کینسل ہوا ہے یا نہیں. اور اس کے بعد وہ کئی آیات کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں یہ اشکال ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس سے کینسل نہیں کیا، مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے، مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے. اسی آیت کریمہ کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ آیت ہو گئی، اور سونے پہ سہاگا اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی سن لیجئے. یہ اس لیے یہ ذکر ہم آپ سے بالکل صاف لفظوں میں کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے. نقل بالکل ٹھیک انشاءاللہ صحیح کریں گے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا جواب بعد میں، لیکن اعتراض سامنے آنا چاہیے پوری طرح. ہم اس اعتراض کا کوئی حصہ چھوڑ دیں، کل آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بات تو ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. کہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی سورہ نجم کی، اور کافر بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، اور آپ نے سورہ نجم کی آیات پڑھنا شروع کی. 27واں پارہ ہے، آپ دیکھیے کون سی آیات پڑھی. ستائیسواں پارہ 53 نمبر سورت 53 سورہ النجم. اور آیت نمبر 19.
ملی جی؟ اچھا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مسلمانوں کے مجمع میں یہ آیت پڑھی، افرأیتم اللات والعزی، تم دیکھو تو لات اور عزا کو، دونوں بت ہو گئے نا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات جو ان کی تیسری دیوی ہے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ اس کے بعد نکلوا دیے کہ تلک الغرانیق العلا، یہ جو غرانیق علا ہیں، بلند ہستیاں ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، یہ ایسی ہیں جن کی سفارش اللہ ضرور قبول کر لے گا۔ علیاذ باللہ، شیطان حاوی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان گئے کہ یہ 3 بت ایسے ہیں جن کی شفاعت خدا تسلیم کرتا ہے، خدا مانتا ہے کہ علیہ باللہ یہ 3 اس کے شریک ہیں، عربوں نے زور سے خوشی سے نعرہ لگایا اور سب سجدے میں گر گئے کافر۔ اور کافروں نے جب سجدہ کیا، مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو سوائے ایک آدمی کے، مشرک تھا، بوڑھا بڈھا تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھا کے اپنے ماتھے میں رکھ لی، یعنی میں تو نہیں جھک سکتا، زمین میری طرف آ جائے، اور بدر میں وہ مارا گیا۔ اور جب یہ ہو گیا تو کفار مکہ نے کہا اب جھگڑا کس بات کا رہ گیا ہے، اگر یہی چیز ہے دین تو ہم یہی کہتے تھے، اب تو کفر شرک کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شام کو وحی آئی اور جبریل نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے تو شرک کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ اس پہ ندامت ہوئی، اور انہوں نے اس کے بھی کوئی 5 سال یا 9 سال بعد اعلان کیا کہ میں نے غلط کہہ دیا۔ یہ ہے وہ چیز جو بعض مفسرین نے خود اس کی تفسیر میں لکھ دی، اور مستشرقین اسی چیز کو لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھ لو نبوت قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ نبی معصوم نہیں رہا۔ جب وہ شرک جیسی حرکت کر سکتا ہے جس کے مٹانے کے لیے اس کی پوری زندگی لگ گئی، وہی کل کو علیہ باللہ شرک کرنے لگا، تو پھر رہ کیا گیا تمہارے دین میں؟ اور جب قرآن خود وہی قابل اعتبار نہیں رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شیطان کے قابو میں آ گئی تھی، تو پھر کیا پتا کتنی آیتیں ایسی ہیں جو شیطان نے کہہ دی۔ اب خیال میں آیا، یہ ہے ساری سٹوری، یہ ہے ساری چیز جس پر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اور بہت سے مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں اور اہل علم وہ کہتے ہیں سرے سے یہ روایت ہی جھوٹی ہے، کوئی ایک ذریعہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی شرک کی ان چیزوں کا اقرار کیا تھا۔ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا حوالہ دیتے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ یہ سورہ نجم جب نازل ہوئی ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سورہ نجم تو ہے نا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ جب پیدا ہوئے ہیں ہجرت کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت ہوئی ہے کوئی 3 سال تو ان کی عمر تھی، اور 8 سال 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے، تو وفات کے وقت یہ 11 12 یا 13 برس کے ہوں گے زیادہ زیادہ، اس سے زیادہ تو ان کی عمر نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں 13 برس کے بچے کی روایت لاتے وہ، اگر یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہوتی تو کوئی تو اور صحابی بھی اس کی روایت کرتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کا ایک جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالتے تو کوئی تو کہتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو مان لیا تھا اور پھر اس کے بعد رجوع کر لیا۔ اس لیے محققین کہتے ہیں کہ یہ روایت سرے سے جھوٹ ہے۔ اصل قصہ کیا ہوا؟ اصل قصہ اتنا ہوا ہے یقیناً کہ سورہ نجم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو اس سورہ نجم کی تلاوت جب آپ نے کی
تو اس صورت میں اتنی شاندار آیات ہیں کہ پڑھتے پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا وہ سارا منظر مل کر ایسے ہو گیا کہ جب آپ ان آیات پر پہنچے ہیں یا اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو سجدہ کرنا ہی تھا، اس لیے کہ اس صورت کو آپ دیکھیں تو اس کی آخری آیت سجدے کی ہے، 62 نمبر آیت۔ اس صورت کو جب آپ نے پورا پڑھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا، اور یہ صورت ایسے انداز میں پڑھی گئی کہ بے اختیار کافر سجدے میں گر پڑے، اور اس ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا۔ بات اتنی سی تھی اور انہوں نے اسے اڑایا اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ جب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مناۃ الثالثۃ الاخری، تو یہاں سے آگے شیطان نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ کافروں نے اس صورت پہ سجدہ کیا تھا۔ اس سجدے کا اثر یہ ہوا کہ یہ تو بات ایک دم سے پھیل گئی۔ آپ اندازہ کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا ہوتا تو بات نہ بڑھ جاتی۔ یہ بات ایک دم سے عربوں میں پھیلی کہ ارے اہل مکہ سارے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ہے سورہ نجم پہ سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ خبر پہنچی جب حبشہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے واپس آ گئے، بہت سے لوگ مکہ مکرمہ، انہوں نے کہا یہ تو سارے مسلمان ہو گئے۔ جب آ کے دیکھا تو پتا چلا سورہ نجم پہ یقیناً انہوں نے سجدہ کیا تھا، آخر پہ سب مخلوط بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا تو مشرک تو انہوں نے بھی سجدہ کیا، اس لیے کہ مشرک کی مینٹلٹی اگر دیکھی جائے تو اس کا دین کوئی نہیں ہوا کرتا۔ جہاں جاتا ہے جیسی عبادت ہو رہی ہوتی ہے اس کی رسومات میں شریک ہو جاتا ہے۔ کہیں گھنٹیاں بج رہی ہیں تو گھنٹیاں بجانے لگے گا، کہیں بتوں کی عبادت ہے تو اس میں لگ جائے گا، کہیں پانی کو پوج رہے ہیں تو اس میں لگ جائے گا، اس کا کوئی دین تو ہوتا نہیں۔ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ بیت اللہ میں سجدہ ہو رہا ہے، بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یہ حبشہ بات پہنچی، حبشہ والے ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ واپس آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ادھر تو کوئی ایسی بات سچی نہیں ہے، یہ سب افواہ اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میں کسی آدمی نے اہل مکہ کی عزت کو چھپانے کے لیے، ان کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے مشرکین کے، اس میں اپنے پاس سے یہ باتیں شامل کر دیں جو 20 نمبر آیت کے بعد ہیں کہ اللہ نے فرمایا فرأیتم اللات والعزیٰ، اور لات اور عزیٰ کو تم نے دیکھا ہے، وہ مناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری دیوی جو منات ہے، تلک الغرانیق العلیٰ، یہ بڑے بڑے بت جو ہیں، ان شفاعتہن لترتجی، ان کی سفارش اللہ مان لیتا ہے۔ وہاں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے۔ دو باتیں، اور حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، اہل حبشہ کو اطلاع پہنچی اور صحابہ رضی اللہ عنہم واپس آ گئے۔ ایک بات ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، اس سورہ نجم کو دیکھیے، یہ مکہ والے کیا اتنے ہی جاہل تھے، بے وقوف تھے کہ انہوں نے اس ساری صورت کو سنا، سجدہ کیا، خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا جملہ اپنے منہ سے کہہ دیا۔ اتنے بے وقوف تھے کہ اس صورت کو نہیں سن کے کہاں چلے گئے تھے۔ دیکھیں آیت، افرأیتم اللات والعزیٰ، تم غور کرو لات پہ اور عزیٰ پہ، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور جو تیسری دیوی منات ہے اس پہ، تلک الغرانیق العلیٰ، یہ بت بڑے شان والے ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان کی شفاعت جو ہے اللہ کے ہاں ان کی سفارش مانی جاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ کیا تم نے بیٹے لے لیے ہیں اور اللہ کو یہ بیٹیاں دے دی ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ بہت ہی بھونڈی تقسیم تم نے کی ہے۔ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطان، خدا نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ کوئی عقل میں بات آنے والی ہے یا درمیان میں یہ چیزیں آ گئی تھی اور اگلی آیتیں انہوں نے سنی تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ خود باطل قرار دے رہا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادے نے یہ نام رکھے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی سند ہی نازل نہیں کی۔ سورہ نجم سنی تھی نا انہوں نے، تو یہاں پہ پہنچ کے الیاذ باللہ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے جملے کر دیے، تو آگے جب پڑھا تھا تو انہوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ دیا کہ کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے، ابھی آگے کی آیتوں میں یہ پڑھ رہے ہو۔ یہ اندر کی شہادت ہے اس بات کی کہ یہ جھوٹ تھا، اور بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ انہوں نے سجدہ کر دیا تھا، اور اپنی انا کو چھپانے کی خاطر پھر انہوں نے یہ کرتوت شروع کر دیے
کہ قرآن پاک میں یہ، اس لیے اس روایت کو کسی ایک نے بھی تسلیم نہیں کیا مسلمانوں میں سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب قصے اور کہانیاں، یعنی مکمل اس کے اجزاء سمیت کسی نے قبول نہیں کیا. یہ دو جواب ہوئے. تیسری بات، اس کو امام رازی رحمت اللہ نے متعدد جواب اس کے دیا اور مفسرین نے بھی. اور بحر المحیط میں یہ ایک حوالہ کسی وجہ سے دے رہے ہیں، وگرنہ سارے مفسرین کہتے ہیں یہ قصہ گھڑا ہوا ہے، اسلام کا اس قصے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نبوت کو یہ قرار دے دیں کہ وہ نبی معصوم نہیں ہوتا تو پھر تو دین میں کچھ نہیں رہ جاتا. پھر تو علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معصوم نہیں تھے تو جو چیزیں گناہ کی تھی وہ کرتے رہے اور ہمارے لیے وہ سنت ہو گئی. کیا پتا مثلا کوئی حکم لے لیں، اللہ تعالیٰ نے علیہ باللہ انہیں حکم ہی نہیں دیا تھا کہ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں، وہ گناہ کرتے رہے خدا کی نافرمانی کر کے، معصوم تو تھے نہیں، گناہ ان سے ہو گیا تھا، وہ گناہ امت کے لیے سنت بن گیا. تو اگر نبوت کی عصمت کو نہ مانا جائے اور قرآن کو محفوظ نہ مانا جائے تو دین میں کچھ بات رہتی ہی نہیں. اسی لیے صاحب بحر المحیط ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں پہنچ کے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ سب کے سب زندیق تھے، بے دین لوگ تھے جن کی یہ روایتیں گھڑی ہوئی ہیں. مسلمانوں کا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور بحر المحیط میں ایک غلطی ہو گئی ہے اس جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے اس کے غلط ہونے پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، لیکن محمد بن اسحاق نہیں ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے. وہ جو کتاب لکھی ہے اس قصے کے رد میں، وہ محمد بن اسحاق وہ نہیں ہے جو سیرت کے امام ہیں، اور شبلی بار بار سیرت میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اس سے مراد محمد بن اسحاق بن خزیمہ ہے. صحیح ابن خزیمہ حدیث کی ایک کتاب ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کسی زمانے میں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے، مگر وہ کتاب اب کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں محفوظ ممکن ہے ہو، لیکن ابھی تک ہماری رسائی اس تک نہیں. یہ وہ چیز ہے جو اس روایت کے ساتھ جھوٹ ہے. محدثین جو کچھ کرتے ہیں نا، تنبیہات بلا تکلف، تو جس چیز کو سچ سمجھتے ہیں لکھتے ہیں. اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی، اتنے بڑے حدیث کے شارح، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ساری کی ساری صحیح نہیں، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے. یہ جو جملہ ہے نا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا کہ اس روایت کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، اسے بھی لوگ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے محدث نے مانا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے. اصل وہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کر دی کہ انہوں نے سجدہ کیا، حبشہ والوں نے ہجرت کر لی اور یہ چیزیں ہو گئی. ایک اور بہت بڑی بات آپ سوچیں، یہ سورہ نجم جو ہے یہ تو نازل ہوئی ہے، جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ عرض کریں گے 5 ہجری میں، 5 نبوی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کل 5 سال اس وقت ہوئے تھے. اور یہ سورہ حج ہے مدنی. اس سورت میں جہاں آج شروع کیا تھا اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اجازت دی جہاد کی، لڑنے کی. تو یہ سورت مدینہ منورہ میں یہ آیتیں نازل اس وقت ہوئی ہیں بدر سے پہلے. تو 5 نبوی کے بعد اس سورت کے نازل ہونے تک ان آیتوں کے درمیان میں کتنے سال تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی 13 نبوی میں، تو 5 اور کتنے ہوئے 13 8. اور بدر سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی، تو بدر ہوئی 2 میں، تو چلو 1 سال پہلے نازل ہوئی ہوں گی، 9 سال ہو گئے. کیا کوئی مان سکتا ہے کہ 9 سال تک کسی کو یاد نہیں آیا کہ سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کر دیا تھا، اور 9 سال بعد خدا نے یہ اگلی آیت نازل کر دی سورہ حج کی کہ دیکھیے یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہر نبی جب پڑھتا ہے تو شیطان اس میں اپنے جملے ملا دیا کرتا ہے، اور اللہ اپنے جملوں کو وحی کو ثابت رکھتا ہے اور شیطان کی بات کو کینسل کر دیتا ہے. کوئی تک ماننے کی کہ 9 سال تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور 9 سال یہ چیزیں چلتی رہی مسلمانوں میں. کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ تو ایسے ہوتے جو کہتے کہ جی ایسے. اس لیے یہ قصہ ہی سرے سے گڑبڑ ہے، یہ قصہ ہی صحیح نہیں ہے.
اور امام بہقی اور قاضی ایاز اور خود ہمارے یہاں علم کلام کے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا سب جھوٹ۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کا انکار کرنا پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، اس کا مطلب ہے کہ بات اتنی سی تھی اور آگے چل کر وہ اتنی بڑی ہو گئی۔ اور شبلی نے جو کچھ اس پہ سیرت پہ لکھا ہے وہ بھی اسی لیے منگائی تھی یہ کتاب کہ آپ اسے بھی سن لیں۔ شبلی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی، کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، وہی سورہ نجم والی آیت، تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے کہ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، یعنی یہ بت نہایت معزز اور محترم ہے اور ان کی شفاعت قبول ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی مطابقت کی۔ اس روایت کا یہ آخری حصہ کہ چند کافروں کے سوا تمام جن و انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا، صحیح ہے، جیسے کہ صحیح بخاری باب فلاں میں، مگر باقی حصہ یہ خود شبلی کہتے ہیں بےہودہ اور ناقابل ذکر ہے، اور اکثر کبار محدثین مثلا بہقی، قاضی ایاز، عینی، حافظ منذری، علامہ نووی نے اس کو باطل اور موضوع لکھا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے محدثین اس روایت کو بسند نقل کرتے ہیں، ان میں طبری، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردوے، ابن اسحاق، موسیٰ ابن عقبہ اور ابو معاشر عام شہرت عام رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو، جن کے کمال فن حدیث پر زمانے کا اتفاق ہے، اس روایت کی صحت پر اصرار ہے، اور پھر انہوں نے آگے عربی کی عبارت لکھی ہے۔ پھر شبلی خود کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر نہیں، ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی 3 سندیں صحیح کی شرط کے موافق ہیں، اور یہ روایتیں مرسل ہیں، اور ان سے لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایتوں کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اصل ہے، اور کچھ نہ کچھ اصل وہی ہے جو آپ سے عرض کی کہ سجدہ سب نے کیا تھا، لیکن یہ آیتیں درمیان میں آ گئی ہوں، ایسے کچھ نہیں تھا، وگرنہ تو 9 برس کے بعد سورہ حج میں پھر خدا جا کر تردید کرے تو 9 سال کہاں گئے؟ اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ غلطی ہو گئی آپ سے پڑھنے میں، آپ نے شرک کر لیا، تو 9 سال میں اتنی مرتبہ جبریل آئے، اتنی مرتبہ وحی ہوئی، ہجرت حتیٰ کہ ہو گئی، تو اس موقع پہ کچھ نہیں کہا، اور جب جہاد کی آیات آئی ہیں تو اس موقع پہ کہنا۔ شبلی کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی، انہوں نے دیکھیے اس بات کی ایک اور طرح توجیہ کی ہے۔ شبلی کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنے فکرے ملا دیتے۔ قرآن کی آیت ذیل میں اس طرف اشارہ ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، اور مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں گڑبڑ کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ غالب آ جاؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو یہ فکرے کہتے تھے اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات اور عزیٰ اور تیسری دیوی ہماری منات، اور یہ بڑے عالی شان بت ہیں، بڑے معزز اور محترم، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور ان کی سفارش خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی وہ آیتیں پڑھی، وہی جن کا ذکر ہے، تو کسی شیطان کافر نے یہی فکرے آپ کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو شبہ ہوا ہوگا کفار کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا کیے ہیں۔ واقعے کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف سے وہ فکرے کہہ دیے ہیں۔ اس واقعے نے روایتوں میں صورت بدل بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور چونکہ عام طور پہ مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان سے بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ شبلی کی توجہ سمجھے؟ شبلی کہتے ہیں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ مشرک شور مچاتے ہی تھے، اور یہ جو جملے ہیں
جن کے متعلق الزام ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں یہ تو اصل میں کافر پڑھا کرتے تھے جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، تو اس وقت کسی کافر نے پڑھے ہوں گے، اور جو کافر دور تھے انہیں ایسے اندازہ ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے، بس یہ بات اڑ گئی، وہ شیطان کافر کوئی انسان ہی تھا، اور یہ بات آگے والوں نے تسلیم کر لی۔ پھر شبلی اپنی اس توجیہ پر اس واقعے کی اصل صورتحال پہ گواہی بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محققین، اگلے محققین نے بھی تصریح کیا، یعنی مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے یہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے کہا، پھر عربی کی عبارت لکھ کے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پہنچے، اس آیت پر ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کی معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ وہ تو ہوا، اگلی آیتوں میں ہے نا کہ یہ کیسی بھونڈی تقسیم ہے، بیٹیاں اللہ کی اور بیٹے تمہارے، اور یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیا، آگے ہوا نا۔ اس بنا پر انہوں نے جھٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ فکرے خلط کر کے پڑھ دیے جیسے کہ ان کی عادت تھی، اور کہتے کہ قرآن پر کان نہ لگاؤ، اس میں گڑبڑ مچا دو، یا شیطان سے، یہاں پر شیطان سے مراد آدمی ہے۔ جب لوگ حبشہ سے واپس آ گئے، اب اہل مکہ نے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ آگے پھر شبلی صاحب نے سیرت شروع کر دی ہے، شبلی نے اس کی یہ توجیہ کی ہے، یہ جواب ہو گیا۔ اچھا، ایک بات اور، اب آتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف۔ سورہ نجم سے دو باتیں ہم نے آپ سے عرض کر دی نا، کہ سورہ نجم کو ہی دیکھ لیجئے کہ آگے چل کر وہ آیات میں مذمت آ رہی ہے، تو مشرکین اتنے بھولے والے تھے یہ قریش مکہ، وہ تو ایک ایک لفظ سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کیا رہے ہیں، تو آگے مذمت کی کچھ انہوں نے سنی نہیں اور سجدہ کرنے لگے۔ اگر وہ یہ بات سچی ہوتی تو انہوں نے آگے جو کچھ سنا تھا اس پہ اٹھ کے کھڑے نہ ہو جاتے، کہتے ابھی تو تم کہتے ہو کہ سفارش قبول ہوتی ہے، اور ابھی تم کہتے ہو کہ یہ سارے ہمارے اپنے پاس سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مذمت کی، کہیں بھی یہ نہیں آیا۔ اور اسی طرح سورہ نجم کب نازل ہوئی ہے اور یہ سورہ حج کب نازل ہوئی ہے لوگ غور نہیں کرتے، درمیان میں 8، 9، 10 برس کا فرق ہے، تو 10 برس کے بعد آ کے جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے شرک کے جملے کہہ دیے، کیسے ممکن؟ اس کے بارے میں ایک بات، دو باتیں اور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ تمنا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور کوئی رسول ہم نے آپ سے پہلے نازل نہیں کیا، ولا نبیین، اور کوئی نبی نہیں بھیجا، الا اذا تمنا، جب اس نے تلاوت کی، پڑھا خدا کی وحی کو۔ یہ تمنا کی یہ معنی پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے عربوں میں تھے، اور اسی معنی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور تمنا کے معنی پڑھنے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں بھی آئے۔ یہ تو تسلیم کرنا چاہیے اور جگہ سے بھی، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمنا کے معنی جہاں پڑھنے کے کیے ہیں صحیح بخاری میں، وہ ان کی حدیث تعلیقات میں ہے۔ یہ تو بخاری جب پڑھیں نا تو پھر پتا چلتا ہے۔ اس لیے اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں ہمارے مخالفین کے پاس بھی کہ جب وہ کتابیں لکھتے ہیں اور ہماری کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اور آدمی نہ پڑھا ہوا ہو تو پھنس جاتا ہے، مگر اس معنی میں کر کے یہ بھی خدا کا احسان ہے کہ مسلمان پڑھتے ہی نہیں، ہے نا؟ ہاں، پڑھنے سے اگر گمراہی آتی ہے تو پھر پڑھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو کیا پڑھا ہے ان کتابوں میں، بس سیدھے سادے مسلمان رہو جیسے ہیں۔ ایک صاحب کہتے تھے ہمارے دوست، کہتے جی چاہتا ہے سوائے قرآن پاک کے باقی، اور سوائے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے باقی جتنا کچھ لکھا گیا دنیا میں سب کو آگ لگا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس میں آپ کے حضرت کی کتاب، کہنے کہ ہاں وہ حضرت کی کتاب کو بھی۔ میں نے کہا حضرت کی کتاب کو بھی نہیں، کہنے کہ اس میں تو کوئی فکرہ غلط ہے ہی نہیں،
میں نے کہا بھائی فلاں فکرہ جو ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے لو حضرت کبھی غلط لکھتے تھے تو ان کو تو الہام ہوتا تھا. میں نے کہا باقی کتابوں والے بھی یہی کہتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی غنیمت ہے، مسلمان پڑھتے ہی نہیں، اگر یہ پڑھنے لگے تو پھر کیا کریں؟ بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ان کے پاس ہیں، وہ ہماری کتابوں سے دلائل دیتے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اگر کوئی پڑھے نا پھر پتہ چلتا ہے علوم کا، حدیث کا علم ہے بڑا گہرا. حدیث کا علم مسلمانوں نے اس پہ غیر معمولی توجہ دی ہے. اس علم کو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد بقول شامی کے جو حنفی فقہ کی کتاب ہے اس میں وہ کسی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حدیث کے علم کو مسلمانوں نے پڑھا، اس کے بعد انہوں نے اس گوشت کو پکایا، یہ گوشت گلایا، پھر انہوں نے ہضم بھی کر لیا. اتنا بڑا علم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ فقہ مسلمانوں نے کھا تو لی ہے، اتنا تک تو پہنچے ہضم نہیں کر سکے. اور تفسیر کے متعلق کہتے ہیں ابھی تک اس کو پکایا ہی نہیں انہوں نے. اس لیے قرآن جب آدمی تفسیر پڑھے اور پڑھائے ایسی ایسی مشکلات پیش آتی ہیں کہ یقین مانیے کوئی آدمی نہیں ملتا جس کی طرف ہم خط لکھیں اور ہم کہیں حضرت اس آیت کو حل کریں، یہ ہم سے حل نہیں ہوتی. ایسی ایسی چیزیں اساتذہ بھی یہی کہتے تھے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے بڑے آدمی کہتے تھے تو ہم لوگ تو ہیں ہی کیا ان کے مقابلے میں. سید صاحب کہتے تھے کاش قرآن پاک پہ کوئی لکھتا اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوتی. مولانا منظور نعمانی صاحب جیسے آدمی کہتے تھے. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مولانا نے مجھ سے کہا کہ سارے کام علی میاں چھوڑ دو، یہ سفر، یہ لوگوں میں جانا، یہ دعوت لوگوں کو دین کی غیر مسلموں کو دینا، سب کام چھوڑ دو اور بیٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر لکھو اور حل کرو قرآن کو. یہ حل نہیں ہوتا ہم سے. اتنی مشکل آیات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشکلات جو ہیں آپ کے سامنے نہیں نا. اب وہ آیت آئی تھی نا، اللہ نے فرمایا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت ان کا تخت صبح طے کرتا تھا اور 1 مہینے کی مسافت شام کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کل آتے کہاں سے تھے؟ یروشلم سے فلسطین آتے تھے. فلسطین اور یروشلم کا درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1 مہینے کی بات کیا تھی؟ ایسی کئی آیات آتی. صحیح بخاری میں 2 طرح کی احادیث ہیں. ایک حدیث وہ ہے جس کی سند پوری امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات بیان کرتے ہیں. یہ ہے اصل حدیث. کہیں کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی روایت لاتے ہیں جو روایت ان کو اس معاملے میں کوئی بھی صحیح روایت ملتی نہیں جو ان کے معیار پہ پوری اترتی ہو. وہ اپنے معیار میں بڑے سخت ہیں. تو جب ان کو نہیں کوئی صحیح روایت ملتی نا اپنے معیار کی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سند بھی نہیں بیان کرتے اور وہ کہتے ہیں یہ بھی آیا ہے. اب یہ کس نے کہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تعلیق. تعلیق کا مطلب ڈیپینڈ کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ معلق کر دینا، لٹکا دینا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات آئی ہے، یہ بھی بات آئی ہے. اب یہ کس نے کہی ہے؟ کون سی اس کی سند ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے معیار کے مطابق سمجھتے نہیں. تو بخاری کی جو تعلیقات ہیں ان کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقات میں جو بات کرتے ہیں حد درجے کی کمزور بات کر دیتے ہیں. بہت ہی کمزوری ہوتی ہے. علم کے معاملے میں مسلمانوں نے کبھی خیانت نہیں کی اور وہ ہمیشہ جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہتے ہی ہیں. وہ بتاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے شبلی نے کیسے کہا؟ شبلی کہتے ہیں حافظ صاحب کو اس میں غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے عرض کر دیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل ہے کافروں کو سجدہ کرنے کی تو اتنی ہی اصل ہے. ابھی بات گزری کہ ابو حیان اندلسی نے یہ کہا کہ اس پہ محمد بن اسحاق نے کتاب لکھ دی ہے اس قصے کے رد میں. تو ہم نے کہا ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے، محمد بن اسحاق نے کوئی کتاب نہیں لکھی. وہ محمد بن اسحاق جو تھے وہ ابن خزیمہ مراد ہیں، ہاں انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے علمی زندگی میں. تو تعلیقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی نقل کرتے ہیں جو حد درجہ ضعیف ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ نقل کر دیا ہے کہ امنیہ کا مطلب پڑھنا ہے.
اگر اور یہ ویسے ہے انہوں نے جو نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ تو ہے بات کمزور، لیکن ویسے اور جگہ سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منقبت اور شان میں جو قصیدہ کہا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے، حسان رضی اللہ عنہ اس میں کہتے ہیں کہ عثمان قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہاں انہوں نے اس میں تمنا کا ترجمہ پڑھنے سے کیا۔ اگر ہم اس لفظ کا ترجمہ کریں پڑھنے سے، اب آ جاتے ہیں قرآن پاک کی اصل بات پہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا ہے، ولا نبیین، اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، الا اذا تمنا، جب انہوں نے پڑھا قرآن کو، القى الشیطان، تو شیطان نے ڈالے، فی امنیتہ، اس کے پڑھنے میں ڈالے۔ کیا چیز ڈالی؟ اب ہم یہ بات ختم ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں وہ روایت ہے ہی جھوٹ۔ اچھا صاحب وہ روایت جھوٹ ہے، نہیں مانتے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب پھر مفسرین نے بیان کیا، دو مطالب بیان کیے ہیں، دونوں تفسیریں آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی تفسیر انہوں نے یہ کی کہ جب بھی اللہ نے فرمایا ہم نے کسی رسول اور نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، اذا تمنا، جب انہوں نے اس وحی کو پڑھا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ان کی پڑھائی پر، ان کی وحی پر ڈالے۔ کیا چیز ڈالی؟ شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے، وسوسے ڈالے، شبہات پیدا کیے لوگوں کے دلوں میں۔ شبہ پیدا کیا کہ یہ کہتا ہے بتوں کے نام کی قربانی ناجائز ہے، اور دیکھو ہم مار دیں تو ناجائز، مردار جانور ہم ذبح کریں ناجائز، اور اللہ مار دے تو جائز۔ یہ کہتا ہے کہ مردار کا گوشت حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر مارے تو ہم اسے جائز کہتے ہیں، یہ کہتا ہے ناجائز ہے۔ تو اللہ کا مارا ہوا ناجائز ان کے نزدیک مسلمانوں کے، اور ہمارے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جب یہ خود ذبح کر دیں، خود مار دیں جانور کو، تو جائز ہو جاتا ہے۔ یہ شبہ داخل کرتے تھے نا شیطان۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں جن سے اللہ کی توحید پر اشکالات پیش آئیں۔ تلقا سے مراد یہ ہوا کہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا دوسری مثال اس کی عرض کریں، یہ جب پڑھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو تو جہنم میں جائیں گے، تو خوش ہونے لگے، کہنے لگے اچھا عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے اور عزیر بھی جائیں گے۔ یہ اس طرح کے شبہات شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آگے دیکھیے اگر یہی تفسیر مراد لے لی جائے تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی رسول یا نبی علیہ السلام نے وحی کی تلاوت کی ہے تو شیطان نے کافروں کے دلوں میں شبہ اس کے خلاف پیدا ہی کیے ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، سو جو چیز شیطان نے ڈالی تھی یعنی شبہات، انہیں ہم نے دور کر دیا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اللہ اپنی وحی کو ایسے ہی مضبوط کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ جو شبہات شیطان نے پیدا کیے ہیں اللہ ان شیطان کے پیدا کرنے والے شبہات کو بنا دے فتنۃ للذین، آزمائش کی چیز ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو منافق ہیں۔ منافق شبہات کو سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بات تو یہ بھی سچی ہے جو قرآن ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وسوسہ بھی سچا ہے، جائیں کدھر؟ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سیاہ پڑ گئے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے، یعنی کافر۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ ظالم بہت گمراہی میں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ جو شبہات شیطان پیدا کرتا ہے ڈالتا ہے، اس سے کیا ہو؟ دو گروہ، منافق اور کافر، یہ تو پڑ گئے فتنے میں۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا رہ گیا۔ اہل علم جان لیں کہ انہ الحق من ربک، کہ یہ وحی آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ سچی بات ہے، ان شبہات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی حرکتیں ہیں۔ فیؤمنوا بہ، سو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بات صاف ہوئی جی؟ ایک چیز۔ دوسری چیز اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اگرچہ اسے سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہے
لیکن سمجھ میں آ جائے تو بالکل واضح ہے. اور وہ بات اختیار کی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے یہ جو شاہ صاحب ہے نا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی نہیں ہم ان کی اتنی تعریف کرتے. دیکھو اللہ نے کیا کیا چیزیں ان لوگوں پر کھولی تھی. ایسے ہی نہیں ہندوستان کی عظمت کے لوگ قائل ہوئے. جتنی بھی آپ پرانی تاریخیں، حدیث، تفسیر یہ پڑھیں گے، ہمارے مفسرین کو اور محدثین کو بے نیازی نہیں حاصل ہو سکی ہندوستان کے لوگوں سے. کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء نے یہ کہا ہے، ہندوستان کے علماء یہ کہتے ہیں، سندھ کے علماء یہ کہتے ہیں. یہ کہ علم اتنا گہرا تھا ان لوگوں کا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمنا کا ترجمہ پڑھنے سے وہ کرتے ہی بات ہی ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں تمنا کا مطلب ہے عربی میں تمنا کرنا، آرزو کرنا، وہی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدی کی پیروی کی ہے، اور ان کا حاشیہ اور ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، ولا نبیین یا نبی، الا اذا تمنا، سو جب لگا خیال باندھنے، خیال باندھنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ مٹاتا ہے شیطان کا ملایا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پکی کرتا ہے اپنی باتیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، اس واسطے کہ شیطان کے ملائے سے ایک خالص وہی ہو گئی نا، ایک شیطان کا خیال آ گیا انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں. تو یہ جو خیال شیطان نے ملایا تھا، حضرت فرماتے ہیں اس واسطے کہ اس شیطان کے ملائے سے فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے جانچ، فتنہ، امتحان کی چیز بن گئی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ گناہگار تو ہیں مخالفت میں دور پڑے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ اس خیال کے علاوہ جو وہی ہے نا، یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پر یقین لائیں. اس پہ شاہ صاحب کا حاشیہ دیکھیے. یہ ہے پرانی اردو، لیکن جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پیروی کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی کو ایک حکم اللہ سے آتا ہے، وہی ہو گئی نا، اس میں ہرگز تفاوت نہیں، یہ پکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اور ایک اپنے دل کا خیال، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوتا ہے، اس میں جیسے اور آدمی، تو جس طرح اور آدمیوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو. کبھی خیال ٹھیک پڑا، کبھی نہ پڑا، کبھی خیال کے مطابق بات ہو گئی، کبھی نہیں بھی ہوئی. جیسے حضرت نے خواب میں دیکھا کہ مدینے سے مکے میں گئے، عمرہ کیا. حدیبیہ میں یہی ہوا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا تھا، کل بات آ گئی تھی اس کی. خیال میں آیا کہ شاید اب کے برس، کہ شاید اسی سال میں ہم عمرہ کریں، تو چلے گئے، تشریف لے گئے حدیبیہ میں. خیال میں آیا کہ شاید اب کے برس. اب یہ دو چیزیں الگ الگ، خیال کی بات کر رہے ہیں اور وہی اپنی جگہ پہ محکم ہے. وہ ٹھیک پڑا اگلے برس، یعنی 6 ہجری میں خیال فرمایا کہ شاید اس سال، لیکن وہ جو بات تھی وہ جا کر 7 ہجری میں ظاہر ہوئی. اگلے برس 1 سال کا فرق پڑ گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں. تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلی مثال دے رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ فرق جو ہوا کرتا ہے بعض اوقات وحی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اللہ اس وحی کو قائم رکھتا ہے اور اس خیال کو غلط ثابت کر دیتا ہے.
اشکال اس میں ہمیں معلوم ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ شیطان خیال ڈالتا ہے، یہی نا؟ یہ آتا ہے نا، کیونکہ وہاں آیا نا شیطان نے ڈالا. اس کی بات آگے کرتے ہیں. فرمایا یا وعدہ ہوا، دوسری مثال دیکھو، یا وعدہ ہوا کافروں پر غلبہ ہوگا. خیال آیا کہ اب کی لڑائی میں اللہ کا وعدہ ہوا تم لوگوں کو غالب کر دیں گے، کافر کفر مٹ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا اب یہ جو اگلی لڑائی آ رہی ہے اس کے بعد خدا کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا. اس میں نہ ہوا، اس لڑائی میں نہیں ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ ہوا. پھر اللہ جتا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ ہماری وحی سچی ہے، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ وعدہ اگلے سال کے لیے تھا، یہ وعدہ فلاں دن کے لیے تھا، اب اتنی جلدی نہیں تھی. لڑائی کا حکم تھا، اس میں تفاوت نہیں. ہم نے جو حکم دیا تھا جہاد کا وہ پکی بات تھی، وہ صحیح بات تھی. ہم نے جو غلبے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن کس سال میں غلبہ ہونا ہے، کس سال میں عمرہ ہونا ہے، یہ ہم نے کوئی طے تھوڑا ہی کیا ہے. تو وحی کے ساتھ خیال مل گیا. یہ ہے جو حضرت نے بات کی ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی دیکھ لیجئے. شاہ صاحب فرماتے ہیں مترجم گوید، قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کرنے والا یہ آدمی کہتا ہے، یعنی اپنی ذات مراد ہے. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے خواب دیدند، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہجرت کردند، کہ ہجرت فرما رہے ہیں بے زمینے کے نخلے بسیار دار، ایسی زمین میں جہاں بہت سے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. پس وہم بجانب یمامہ و ہجر رفت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ یہ یمامہ کی زمین ہے، وہاں بہت کھجوروں کے باغات تھے. پھر خیال ہوا کہ یہ زمین ہجر کی ہے، یہ بھی ایک قصبہ ہے، یہاں بہت باغ ہیں شام کی طرف. در نفس الامر مدینہ بود، اور حقیقت میں جو چیز اللہ نے دکھائی تھی وہ مدینہ منورہ تھا. تو خواب تو صحیح دکھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعبیر فرمائی اپنے حساب سے کہ شاید یہ زمین ہے، شاید یہ زمین ہے، یہ چیز درست نہیں تھی. ایک مثال وہ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ خواب دیدن، اور مثال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بے مکہ در آمدہ ان، کہ مکہ مکرمہ میں حاضری ہوئی ہے. وہ حلق و قصر می کنن، اور سر کے بال صحابہ رضی اللہ عنہ نے حجامت کروائی ہے، کٹوائے ہیں، اور کچھ نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے. یہ تو خواب دیکھا تھا نا، اسی وجہ سے 6 ہجری میں تشریف آوری ہوئی تھی. بس وہاں معامل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ در ہما سال ایمانہ واقع شود، کہ اسی سال یہ خواب پورا ہو جائے گا ہمارا، چلو عمرہ کرتے ہیں. در نفس الامر، اور حقیقت میں بعد از سال ہائے چند متحقق شد، یہ جو خواب ہے بعد کے سالوں میں پورا ہوا، 7 ہجری میں پورا ہوا نا. خواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھ لیا تھا، یہ سمجھے شاید اسی سال ہے، لیکن اللہ نے مقدر اگلے سال میں کیا تھا. اور یہ وہ چیز ہے جو اس سے عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تو فرماتے تھے میں نے خواب دیکھا ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں نے خواب تو دیکھا ہے، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے؟ در ان سال ان صورت، یہ جو 2 مثالیں میں نے تمہیں دی ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امتحان مخلصاں و منافقان درمیان میں آیت، اس سے پتا چل جاتا تھا کہ مخلص کون ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جو پورا نہیں ہوا اس کے باوجود اس کی عقیدت میں فرق نہیں آیا، اور منافق اسی پہ اٹھ کے کہنے لگتے تھے کہ 2 نبی ہیں اور الیاذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان خدا لیا کرتا تھا مخلص اور منافق لوگوں کے درمیان. منافق آدمی جو تھا اس پہ بگڑ جاتا تھا، مومن آدمی اس کا ایمان پکا ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح ہی ہیں، اور ایک چیز سوچی ہے وہ اس سال نہیں ہوئی، آئندہ ہو جائے گی. تو انبیاء ایک ہی اشکال اس میں رہتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ القى الشیطان، شیطان ان کا خیال ملا دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بشریت کے اعتبار سے کبھی کبھی خطا ہو جاتی، اور وہ خطا ہوتی ہے اجتہادی، اور اس کا کوئی بھی تعلق
ایسے نہیں ہوا کرتا کہ نبوت متاثر ہو. بدر کے معاملے میں گزرا نا کہ آپ نے فدیہ لے لیا تھا. اسی طرح منافقین کو تبوک میں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی تھی. 2 واقعات یہ منافقین کی سورہ توبہ میں گزرے نا. آگے ایک جگہ آ رہا ہے کہ آپ نے شاید کو حرام قرار دے دیا تھا. بشریت کے اعتبار سے یہ باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی کی بارگاہ کا جو ادب ہے اور نبوت کا جو اعلیٰ مقام ہے، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کے اس وہم کو جو بشریت کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے اپنی طرف نسبت نہیں کرتا، شیطان کی طرف اللہ تعالیٰ نسبت کر دیتا ہے کہ یہ اثر آ گیا تھا وہم میں، خیال میں، شیطان کی وجہ سے، شیطان نے ایسی چیز کر دی. یہ بات آ گئی خیال میں. اب دیکھ لیجئے یہ آیت حل ہو جاتی ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا، جب انہوں نے خیال کیا، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ان کے خیال میں دخل اندازی کی، شیطان نے ان کے خیال میں کوئی چیز ملا دی اپنے پاس سے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ نے شیطان کا ملایا ہوا جو تھا حصہ اس کو دور کر دیا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور اللہ نے جو اپنا حکم بھیجا تھا اللہ نے اس کو ثابت کر دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ یہ جو شیطان نے اپنا خیال ملایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تھا، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، یہ جو منافق ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سیاہ ہوئے ہوئے ہیں، یہ پھر مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. یہ منافق اور کافر، ان کا امتحان ہو گیا تھا. اور یہی خیال جب شیطان کی طرف سے تھا اور اللہ نے اسے الگ کر دیا اور پھر اللہ کی خالص وحی رہ گئی، تو اگلی آیت وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، ایمان والے اس سے علم والے جان جاتے ہیں کہ وحی اللہ ہی کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات اس سال پوری نہیں ہوئی، آئندہ سال پوری ہو جائے گی، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، سو اس پہ ایمان لے آتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے دب جاتے ہیں اللہ کے سامنے ان کے دل. اب بات صاف ہوئی. یہ 2 تفسیریں ہیں اس کی، اور اس پہ سینکڑوں صفحات لکھے گئے ہیں، اور اتنی آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اب شاہ صاحب رحمت اللہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں تمنا ہی مراد ہے، سارا قصہ ہی اڑ گیا بیچ میں سے. اس روایت کا انکار بھی ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے محدثین نے کیا کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں. پھر اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اس آیت کا ترجمہ سیدھا سادہ یہی ہے کہ وہ جو تمنا کرتے ہیں، جو خیال ہے، اس خیال میں ایسے ہو جاتا. اب کہیے کوئی اس آیت پہ اشکال ہے؟ اس لیے جو مشکل ترین آیات ہے نا قرآن پاک کی، اس میں سے ایک یہ بھی 100 صفحے مفسرین نے اس پہ لکھے، روایات نقل کی، بہت سی چیز. اچھا، اب جب حل ہو گئی تو دیکھیے پھر اسے. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے آپ سے پہلے، من جو ہے ابتدا کے لیے، یعنی شروع دن سے آدم علیہ السلام سے لے لیں، من رسول، کوئی بھی رسول. یہ جو من جو ہے نا یہاں پہ دوسرا قبلک کے بعد جو آیا ہے، یہ جن سے پیغمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا گروہ، کوئی بھی رسول ولا نبی جن، اور کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا بھیجا ہی نہیں، الا اذا تمنا، جب وہ آرزو کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کی آرزو میں اپنے خیال ملا دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو فرمائی کہ میری امت بہت زیادہ ہو جائے، امت بہت زیادہ بڑھ جائے. یہ کافر آخر کیوں نہیں مانتے؟ کافر آخر اس پہ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ بار بار توقع ہوتی تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، یہ ایمان لے آئے گا، وہ ایمان لاتے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا امت جو آپ کو مثلا بڑی دکھا دی ہے، عمرہ جو دکھا دی ہے، یہ چیزیں فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس شیطان کی ملاوٹ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے.
ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ تعالی اپنی آیات کو ثابت رکھتا ہے۔ یہ شیاطین جو قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں، ان شکوک اور شبہات کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہے اس کی۔ ایک تو امنیہ کا مطلب پڑھنا، دوسرے تمنا کرنا، تیسرے اگر آپ اس پڑھنے کو برقرار رکھیں تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے جو چیز ملائی تھی، ایک چیز تو اس نے ملائی آیتوں کا پڑھنا اپنے پاس سے، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر گزر گئی۔ ایک خیال، جی آ رہا ہوں اس پر۔ وہ جو خیال تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جیسے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے دل میں خیال جو آیا تو وہ بشریت کا اثر تھا، بشر ہونے کا اثر تھا، اور اللہ نے اس اثر کو دور کر دیا۔ تیسری تفسیر کہ جب بھی شیطان نے ان کے پڑھنے میں کوئی چیز ملائی ہے یا ان کی تمنا میں کوئی چیز ملانے کی کوشش کیا، دیکھو ہم نے کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، مگر جب انہوں نے پڑھا ہے تو القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ان کے پڑھنے پر، یا دوسرا ترجمہ ان کی تمنا پر، تفسیر آگے بدل گئی، کافروں کے دلوں میں شبہات ڈالے ہیں، کافروں کے دلوں میں اعتراض اس نے پیدا کیے، اعتراض کرو اس وحی پہ۔ تیسری ہو گئی نا تفسیر، ٹھیک، یہ بھی بہت بے غبار ہے کہ جب بھی ہم نے کسی نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، جب انہوں نے تمنا کی ہے، اب آپ جو مرضی مراد لیں، تمنا سے تلاوت مراد لیں اور تمنا سے تمنا خواہش کرنا مراد لیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ان کی اس تمنا میں کافروں کے دلوں میں شبہات ڈال دیے، کافروں کو سکھایا کہ لو اس پہ یہ اعتراض کرو، اس پہ یہ اعتراض کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، لوگ جتنے متاثر ہوتے ہیں، اچھا تم یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے، اچھا تم یہ کہو کہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے۔ تیسری تفسیر ہو گئی نا، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان القاء کرتا ہے، شیطان ڈالتا ہے شبہات کافروں کے دلوں میں۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، مومنوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان شبہات کو دور کر دیتا ہے، جو شیطان نے شبہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف لوگوں کے ذہن میں ڈالے ہوتے ہیں۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور اللہ اپنی آیات کی تفسیر، تشریح، حکم، اسلام کی حقانیت واضح کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو شبہات ہوتے ہیں نا، لیجعل ما یلقی الشیطان، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ شیطان لوگوں کے دماغ میں جو خیالات پیدا کرتا ہے اسلام کے خلاف، فتنتن، یہ آزمائش کی چیز بن جاتی ہے، للذین فی قلوبہم مرض، جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا اقرار کر لیا مگر ان کے دل میں ابھی تک کفر پوشیدہ ہے، یہ لوگ ان خیالات میں آ کر منافق اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور دوسرا گروہ جن کے دل پتھر ہیں، یعنی کافر، وہ تو اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور ایمان والے اس چیز کو جان لیتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو شبہ اب ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ جان لیتے ہیں کہ ہاں وہی تو سچی ہے، یہ جو اس پہ اشکال آ رہا ہے یہ تو شیطان نے ڈال دیا ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، سو وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے شیطان کے مقابلے میں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر۔ اب صاف ہوئی بات، تیسری چیز آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں تفاسیر کی گئی ہیں، اور تینوں میں جو دو آخری باتیں ہیں یہ تو بالکل ہی واضح ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا مراد لے دی جائے، یا پھر تمنا یا پڑھنا کچھ بھی مراد لے کے آگے تفسیر بدل دی جائے کہ وہ جو چیز ڈالتا ہے شیطان وہ وسوسے ہیں، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے تین گروہوں کے دلوں میں، منافقوں کے، کافروں کے، مسلمانوں کے۔ تو منافق ان وسوسوں میں گھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کروں،
اور پھر حتیٰ کہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. اور کافر تو پہلے ہی منکر ہوتا ہے, کافر کو اور مزید اعتراضات کے موقع ملتے ہیں, اور مومن انسان وہ فوراً چکنا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی تو سچی ہے, یہ جو چیز آ رہی ہے یہ غلط ہے. صاف ہو گئی جی بات. آگے دیکھیے, وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ, اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا, وَلَا نَبِيٍّ, اور نہ نبی, إِلَّا إِذَا تَمَنَّا, مگر جب انہوں نے تمنا کی, مگر جب انہوں نے آرزو کی, یا دوسری تفسیر, مگر جب انہوں نے اپنی وحی کو پڑھا, أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ, شیطان نے ان کے پڑھنے میں گڑبڑ کی, اپنے پاس سے الفاظ ملا دیے ان کی وحی میں. ایک تفسیر, شیطان نے ان کی تمنا میں گڑبڑ کر دی, ان کی آرزو جو تھی اس میں خیال ملا دیا اپنی طرف سے. دوسری تفسیر, شیطان نے شبے ڈالے اس وحی کے خلاف 3 جماعتوں کے دلوں میں. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, اللہ مٹا دیتا ہے جو کچھ شیطان نے ڈالا. یعنی شیطان نے پہلی تفسیر کے مطابق جو اس میں آیتیں داخل کرنے کی کوشش کی تھی, اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ختم کر دیا, اور خدا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی تھے جس زمانے میں تھے ان کی وحی محفوظ رہی. دوسری تفسیر, فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, شیطان جو ہے انبیاء علیہ السلام کے دماغ میں جو خیال ڈال دیتا ہے, اور وہ خیال وحی کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں, اللہ شیطان کی اس چیز کو ہٹا دیتا ہے, اپنی وحی کو قائم رکھتا ہے. تیسری تفسیر کہ اس نے 3 گروہوں کے دلوں میں شیطان نے خیال ڈالے, منافق, کافر اور مومن کے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, اللہ ایمان والوں کے دلوں سے ان وسوسوں کو دور کر دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ, اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کرتا ہے. اگر شیطان نے کچھ آیتیں کی ہیں تباہ کر کے اپنی وحی کو قائم کرتا ہے. شیطان نے خیال ملایا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ میں وحی کے ساتھ, اللہ اس خیال کو دور کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ ہماری وحی صحیح تھی. شیطان نے وسوسے ڈالے ہیں, ایمان والوں کے دلوں سے ان وسوسوں کو خدا ہٹا دیتا ہے, وحی کی سمجھ انہیں آ جاتی ہے. واللہ علیم, اللہ بڑے علم والے ہیں. حکیم, بڑی حکمت ہے اس میں بھی لوگوں جو شیطان کے وسوسے آتے ہیں. لیجعل, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہو جائے ما یلقی الشیطان, جو کچھ شیطان نے ملایا ہے وحی میں. ایک تفسیر, جو کچھ شیطان نے ملایا ہے خواب میں. دوسری تفسیر, جو کچھ شیطان نے اعتراضات پیدا کیے ہیں قرآن پہ, اسلام پہ, دین پہ. تیسری, فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں مرض ہے نا, روگ, جو پہلے ہی ڈگمگائے ہوئے ہیں اسلام پہ, پتہ نہیں سچا دین ہے جھوٹا دین ہے, وہ پڑ جاتے ہیں فتنے میں, آزمائش میں, جانچ میں. کہ لو یہ وہی تھی, یہ آیتیں شیطان کی بھی آ گئی, اب کدھر جائیں. لو یہ وہی تھی, یہ خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط ہو گیا, اب کدھر جائیں. شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہیں, اسلام غلط ہے. والقاسیۃ قلوبہم, اور جن کے دلوں میں, جن کے دل سخت ہیں, کافر, انہیں مزید اعتراض کا موقع ملتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, سو یہ کافر ہوں یا منافق ہوں, اللہ کی مخالفت میں یہ گناہگار تو ہیں, اس مخالفت میں بہت دور نکل گئے, بہت دور چلے گئے, بہت گمراہ ہو گئے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, ایمان والے جو لوگ ہیں نا, علم والے, وہ جان جاتے ہیں کہ شیطان نے اپنی طرف سے وحی میں جو کچھ ملایا ہے, ایک, یا خواب یا خیال میں جو کچھ ملایا ہے, 2, خواب تو نہیں, خیال میں جو کچھ ملایا ہے, یا یہ کہ جو وسوسے ہمارے دماغ میں شیطان پیدا کر رہا ہے. اللہ نے اوپر بتا دیا تھا نا کہ ہم شیطان کے ان وسوسوں کو دور کر دیتے ہیں, یہاں فرما دیا کہ ایمان والے سمجھ جاتے ہیں انہ الحق من ربک, کہ سچی بات وحی کی, سچی بات جو اللہ کا حکم ہے, یہ اسلام, یہ قرآن سارا سچا ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ, پس وہ اس وحی پر ایمان لے آتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور اللہ کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں, اللہ کی یاد میں ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ, اور دیکھو جس طرح کافر اور منافق
بہت دور گمراہی میں نکل گئے تھے. یہاں دیکھو تیسرا گروہ ہے, وہ تیسرے کون ہے؟ ایمان والے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ ایمان والوں کو ہدایت کی راہ دیتا ہے. اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, سیدھی راہ کی طرف اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. اچھا, یہ ہو گئی 3 تفسیر ہیں. بس سے مراد یہ نہیں کہ ختم کر رہا ہوں, ہاں ابھی تو شروع ہی کہاں کیا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم دیکھو گے ان کافروں کو. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کفر کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے. فِي مِرْيَةٍ, ہمیشہ شک میں رہیں گے. منہ, اس اللہ کی کتاب کی جانب سے. یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں, یا وہ حکم کافر جس وسوسے میں مبتلا ہو گئے. اوپر ہی کی تفسیر چل رہی ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ, یہ کافر اس وحی کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے, اسلام کے بارے میں. حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ, یہاں تک کہ قیامت آ جائے. بغتتاً, ایک دم سے. او یاتیہم, یا آ جائے ان پر عذاب یوم عقیم, ایسا عذاب جس دن میں کوئی برکت نہ ہو. یوم کے ساتھ عقیم لگا دیا ہے, اور عقیم کہتے ہیں اس کو جس کی اولاد نہ ہو, اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے عقیمہ. اللہ نے فرمایا جس دن میں کوئی برکت نہیں ہے, جس دن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے, وہ عذاب کا دن پہ آ جائے, قیامت آ جائے, یہ لوگ اس میں شک کرتے ہی رہیں گے. وہی میں یہ خدا کی باتوں میں شک کرتے رہیں گے کافر. ان کی تو یہ باتیں ختم نہیں ہونی, تم اپنی راہ کیوں کھوٹی کرتے ہو؟ آج ایک دن کا جواب دے دو ایک اعتراض کا, کل دوسرا اعتراض لے آئیں گے, دوسرے کا جواب دو, پر سے تیسرے کا لے آئیں گے. تم ان باتوں میں کیوں پڑتے ہو؟ یاد رکھو الملک یومئذ للہ, راج اس دن سارا اللہ کا ہے. اللہ ہی ہے جس کی حکمرانی ثابت ہے اس دن, یعنی قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی واضح طور پر ثابت ہو جائے گی. ہے آج بھی اللہ کی حکمرانی, لیکن قیامت کے دن یہ منکر بھی دیکھ لیں گے کہ آج حکمران اللہ ہی ہے. یحکم بینہم, اس دن ان میں چکا دے گا, فیصلہ پورا کر دے گا, چکوتی ہو جائے گی. چکوتی کا لفظ اب بھی استعمال کرتے ہیں, چکانا تو کرتے ہیں, چکا دے گا اللہ. قرض کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ میں چکا دوں گا. اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ چکا دے گا, اللہ اس دن انصاف پورا کر دے گا, بات پوری کر دے گا. فالذین آمنوا, سو جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, فی جنات النعیم, وہ باغات میں رہیں گے. اور باغات بھی ایسے ہیں جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اللہ جنت کی مختلف صفات مختلف الفاظ میں بیان کرتا ہے. کہیں کہتا ہے ان کے لیے تکیے ہوں گے, کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے وہاں پر سونے کے کنگن ہوں گے. ایک جگہ فرمایا چاندی کے کنگن ہم انہیں پہنائیں گے. یہاں پر فرما دیا جنات النعیم, ایسے باغات میں ہم انہیں رکھیں گے جہاں پر ہمارے انعامات برسیں گے, جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ہماری ان بندوں کے لیے, ہم ان کو وہاں رکھیں گے. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلایا, فاولئک, ایسے لوگ, لہم, ان کے لیے, عذاب مہین, ایسا عذاب ہے جو مہین ہے, جو ذلت والا عذاب ہے. رسوا کریں گے ہم دنیا میں, رسوائی یہ نصیب میں کہ ہدایت کی راہ نہیں ملی, اور آخرت میں یہ رسوائی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. اللہ بچائے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کئی مرتبہ اس کی آیات گزری. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا, اور پھر وہ شہید ہو جائیں, او ماتو, یا ان کا انتقال ہو گیا, دونوں میں سے کوئی صورت بھی پیش آ گئی. ہجرت انہوں نے کی ہے اللہ کی راہ میں, اور دونوں میں سے ایک چیز انہیں پیش آ گئی, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع ہوا اور کافروں نے انہیں مار دیا.
اور یا یہ کہ اللہ تعالی کی راہ میں انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا دونوں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان دونوں کو رزق دے گا، اللہ تعالی ان دونوں کے ساتھ مہربانی کرے گا، رزقاً حسنا، خاصی روزی اللہ انہیں دے گا، خاص جو اللہ نے اپنی مہربانی کے ساتھ رکھی ہوگی، بہت خوبصورت رزق یعنی بہت خوبصورت زندگی دی جائے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شک و شبہ اللہ، لا ہوا، لوگوں بس وہی ہے، خیر الرازقین، جو سب سے اچھی روزی دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ ہم بہت اچھی روزی دیں گے ان کو جو لوگ ہمارے راستے میں ہجرت کر گئے تھے، ہجرت کے بعد کیا ہوا، طبعی طور پہ موت آ گئی، وقت پورا ہو گیا، یا اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا ہے ہجرت کرنے والوں کو ہم بہت کچھ دیں گے۔ اس لیے ہجرتیں بڑی درجے کی ہوتی ہیں، آدمی کی اپنا دین محفوظ نہ رکھ سکے، ہجرت کرے وہاں چلا جائے جہاں اس کا دین کم سے کم محفوظ ہو، اور ہجرت کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جہاں کسی آدمی کو دین پہ قائم ہی نہ رہنے دیا جائے، گورنمنٹ جبر کرنے لگے کہ اس دین کو چھوڑ دو، وہاں سے انسان کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور اللہ نے کہا جو ہجرت کرے گا ہم اس کے ساتھ بڑی مہربانی کریں گے، ہم اس انسان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، چاہے وہ مر جائے اور چاہے وہ شہید ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک وہ صحابی تھے اور ایک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں انتقال کر جائے، وہ شہید ہو جائے جو آدمی، وہ اس سے افضل ہے جو اپنی طبعی موت وقت پورا کر کے مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ چاہے وہ شہید ہو اور چاہے وہ اپنی طبعی دن پورے کر کے مرے، دونوں کو اللہ تعالیٰ رزق حسن عطا فرمائے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والوں کی بڑی قدر کی، اصل بنیاد ہجرت ہے، اس کے بعد شہید ہوتے ہو تو وہ تو ایک مزید اعزاز ہو گیا، لیکن کیا وہ ہجرت کے معاملے میں اس سے بڑھ جائے گا؟ نہیں، فرمایا نہیں، جس نے ہجرت کی ہے اگر اپنی طبعی موت بھی مرے گا تو بھی ہم اسے بہت بڑا رزق دیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آئی ہے ابو داؤد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں گھر سے نکلا اور پھر مر گیا یا قتل ہو گیا یا وہ اپنے بستر میں تھا اور اسے کسی سانپ بچھو کسی چیز نے ڈس لیا، تو آپ نے فرمایا جس طرح بھی وہ طبعی موت بھی مر گیا تو وہ شہید ہے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے جنت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں تو زیادہ شہید کے ساتھ ہو جاتی ہیں نا، لیکن جس نے ہجرت کی ہے وہ بھی کچھ کم درجے کا آدمی نہیں ہے، اللہ نے دونوں کے لیے برابر کا وعدہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص کو کہتے تھے جہاد میں اسے کوئی پتھر کافروں نے مارا اور وہ شہید ہو گیا، تو حضرت فضالہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک اور آدمی تھا جس کا طبی طور پہ انتقال ہوا تو وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، تو لوگوں نے ان کے اس فعل پہ اعتراض کیا اور لوگوں نے کہا حضرت شہید کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے پاس آ گئے جس آدمی نے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیے تھے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ خدا قیامت میں حشر کرے، اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں اللہ نے کہا جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر شہادت ہو گئی یا اس کو طبعی موت واقع ہو گئی، اللہ دونوں کو رزق دے گا بہت اچھا، اور اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ اچھا رزق دینے والا۔ لوگوں کا رجحان عام طور پر یہی ہو جاتا ہے نا کہ وہ شہید کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے، یہ بھی مہاجر تھے لیکن طبعی طور پہ انتقال ہو گیا، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شان کم ہے؟ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان اس اعتبار سے بہت بلند ہے کہ وہ خلیفہ وقت،
اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی فضیلت کی چیزیں گنی، وگرنہ یہ ایک مثال ہے، کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ تبھی وفات ہو گئی، اور کتنے ہی تھے جو شہید ہوئے، سب مہاجر تھے اور ہجرت میں تھے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ انہیں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا دونوں کو، مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ایسی جگہ جس کو یہ خود پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں بھیج دے گا اور انہیں کہے گا لے لو جو جگہ تمہیں پسند ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کسی ملک میں 1000 مکانوں اور بادشاہ بھیج دے اور کہے جو مکان پسند آئے بس قبضہ کر لو۔ اللہ نے کہا لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ان کا پروردگار انہیں داخل کرے گا، مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ایسی جگہ پہ جسے خود پسند کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا گھر اللہ کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا تھا نا، پٹ گئے تھے ہجرت کر کے، اپنا کاروبار گھر بار چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ کوئی آسان چیز ہے کہ آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جائے صرف اللہ کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں حالت یہ ہو جائے گی کہ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھے گا، پھر دوسری چوٹی پہ، پھر تیسری چوٹی پہ، پھر چلتا چلا جائے گا کہ کہیں پہنچ کے میرا دین بچ جائے۔ اور آپ نے فرمایا مومن آدمی کے لیے آخری زمانے کی زندگی دشوار ہو جائے گی، وہ ایک ملک اور دوسرا ملک اور تیسرا ملک اور چوتھی وادی اور پانچویں وادی پھرتا رہے گا کہ کہیں میرے دین کی حفاظت ہو جائے، اللہ کا دین میری زندگی میں برقرار رہے۔ یہ وہ دور ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہجرت جو بھی کرتا ہے نا، ہم اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اتنی تکلیف اٹھائی، ہم اسے جنت میں بھیجیں گے، چاہے وہ شہید نہیں ہوا، تبھی انتقال ہو گیا، ہم کہیں گے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، جس سے تم راضی ہو، جس جگہ کو تم پسند کرتے ہو، ہم وہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک تو ایسے ہی بڑا انعام ہے کہ کسی کو خدا عذاب نہ دے، اور یہ تھوڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس چیز کو تم پسند کرو ہم دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، لوگو اللہ بڑا علم والا ہے۔ جب وہ علم والا ہے پورا تو کافروں کو اس کی سزا، اس کی گرفت اللہ کی، اور اللہ کا سزا دینا یہ بھی پوری قدرت ہے، اسے ایک ایک چیز کا علم ہے۔ تو جب اسے علم کامل ہے، لوگوں کے گناہوں اور خطاؤں کو وہ جانتا ہے، تو وہ پھر جلدی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ اسے قدرت حاصل ہے۔ اسی لیے اگلا لفظ دیکھا ہے اللہ لائے ہیں حلیم، بردبار ہے، اللہ بڑے تحمل والا ہے، اسے پتہ ہے لوگ جائیں گے کہاں، اتنی کیا جلدی ہے سزا دینے میں، وقت ہے ابھی نبٹ لیں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں، ایسے سمجھ لیجئے جیسے بچے ہوتے ہیں نا کلاس میں، تو پیریڈ ہوتا ہے 45 منٹس کا، 40 منٹس کا، تو جو زیادہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے نا تو استاد اسے دیکھتا رہتا ہے اور گھڑی بھی دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے ابھی ہے وقت، اور یہ بچہ کون سا میرے اختیار سے باہر ہے، جب چاہوں گا پکڑ کے 2 تھپڑ لگاؤں گا اسے۔ تو جب بچہ اس نظر کو نہیں سمجھتا پھر وہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ کمپنی ہوتی ہے نا ڈائریکٹرز، تو ڈائریکٹر کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون گڑبڑ کر رہا ہے، تو اختیار تو اس کا ہوتا ہے، وہ بھی تحمل کرتا ہے، حلیم ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو نکالنا کون سی بات ہے، ایک لیٹر ہی تو لکھنا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہم ہیں علم والے، تو علم پورا اللہ کا، جب علم پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت بھی پوری ہوتی ہے، یعنی قدرت بھی پوری ہے، اختیار دے دیتا، مہلت دے دیتا ہے، اختیار تو نہیں مہلت دے دیتا ہے۔ فرمایا حلیم، بڑے علم والا ہے، بردبار تحمل والا ہے۔ ذالک، یہ سن لیا تم نے، ومن عاقب، اور جو انسان بدلہ دیا، بمثل اس کے برابر ما عوقب بہ، جو کچھ اس سے کیا گیا تھا اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ایک آدمی نے ظلم کیا، دوسرے نے اس کے مقابلے میں اتنا ہی کچھ کر کے بدلہ لے لیا، برابر ہو گئے نا؟ جب برابر ہو گئے تو جس نے بدلہ لے لیا اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ظالم نے ابتدا کی تھی، اسے چاہیے تھا کہ اب جب ظلم کا بدلہ مل گیا تو بس ختم کر دے
اور سوچے کہ جو میں نے شرارت کی تھی اس کا بدلہ مجھے ملا ہے. اللہ نے فرمایا ہے جب بدلہ اسے مل جائے پھر اس کے باوجود ثم بغی علیہ، پھر بھی اپنے ظلم کو جاری رکھے، اب انتقام کی آگ مسلسل آگے چلتی رہے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس پہلے شخص کی ضرور مدد کرے گا. یہ اللہ تعالی نے زندگی کا اصول بتا دیا کہ دیکھو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جب تم پہ ظلم ہو معاف کر دو. قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ نے کہا جب ظلم ہو معاف کر دو. اگر ظلم ہے معاف نہیں کرتے تو تم اس سے اتنا بدلہ لے لو جتنا تمہارا حق بنتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دو، بس برابر ہو گیا. اب وہ ظالم اس بدلہ کے عوض میں پھر اور ظلم کرتا ہے کہ اچھا میرے مقابلے میں آیا تھا، پھر اور ظلم کرتا ہے. اللہ نے کہا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس پہلے آدمی کی ضرور مدد کرے گا. اس لیے آدمی جب بدلہ خود لیتا ہے نا تو سوچ لے، اور جب بدلہ دیتا ہے تب بھی سوچ لے. ہر آدمی کی دونوں حالتیں ہوتی ہیں، بدلہ لینا ہو نہ لے معاف کر دے. سب سے اچھی بات یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو شخص معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی. اور یہ بات بالکل دیکھی بھالی ہے کہ جو آدمی معاف کرتا رہتا ہے نا اس وقت تو بڑا آرا چلتا ہے، آدمی پہ بھی استری ہو جاتی ہے کہ اب معاف کیسے کروں، اس نے گالیاں دی تھیں، یہ کہا تھا یہ کہا تھا. لیکن 2 4 5 10 برس کے بعد ہی اللہ اس کی عزت ایسی بڑھا دیتا ہے، ہر کوئی احترام سے ملتا ہے. یہ اس معافی کا جذبہ ہے جو اس انسان میں تھا، معاف کر دیتا ہے. بڑی اچھی چیز ہے معاف کرنا. شکر کرے کسی کو معاف کرنے کا موقع ملے، اس لیے کہ کل کو خود بھی تو معافی مانگنی ہے یا نہیں. اس لیے ذرا دیر نہ کرے معافی کرتا چلا جائے، سب سے افضل چیز یہ. اور کبھی بدلہ لینا ہے، اس نے ظلم کر دیا خود، اب دوسرا بدلہ لے رہا ہے تو بدلہ لے جب تو بس پھر چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب اپنے نفس کے چکر میں آ جائے کہ اس نے میری توہین کیا لہذا اور اسے مارو. اگر مارے گا اس کی اللہ مدد کرے گا. اللہ نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اس لیے کہ ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے ہی بڑھ جاؤ گے تو پھر اللہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لعفو غفور، اور اللہ خود بھی معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے. عفو اور غفور دو چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کر دی اپنے ناموں میں سے کہ اللہ درگزر کرتا ہے اور بخشتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. ایک دوسرے کے معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو جو دنیا میں ہے، اور وہ جو آخرت جو آسمان میں ہے وہ تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا، وہ تم پر مہربانی کرے گا. اللہ تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا ایسے دیتا ہے، اس سے بڑھ کے دیتا ہے. جب لوگ آپس میں تعلقات کو ٹھیک رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ نے کہا ہم اس کو معاف بھی کر دیں گے، مغفرت بھی کر دیں گے، لیکن تم اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا. ذالک بأن اللہ، اور یہ سن چکے ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، تو دن لمبا ہو جاتا ہے. گرمیوں کے موسم میں رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں. رات 8 گھنٹے کی تھی اسے کاٹتا ہے 6 گھنٹے کی کر کے 2 گھنٹے دن میں ڈال دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں. دن ہوتا ہے 12 گھنٹے کا اور سردی آ جاتی ہے، خدا دن کو 10 گھنٹے کا کر کے 2 گھنٹے اس کے رات میں دے دیتا ہے. اللہ نے کہا ہے یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس آیت کو جو لائے ہیں نا اس کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں. زندگی میں یہ چیزیں ہوا ہی کرتی ہیں. کبھی مظلوم ہونے کے دن بھی آ جاتے ہیں اور کبھی ظلم پہ شیطان بھی آمادہ کرتا ہے. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی. مومن آدمیوں تو سوچتے رہنا ظالم نہ بننا، ظلم نہ کرنا، یہ ہے اس سے مراد.
آج تم مظلوم ہو، کل اللہ مدد کرے گا، غلبہ پالو گے. کل جب غلبہ پاؤ گے تو تم اگر ظالم بن گئے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور پھر کوئی اور آ جائے گا. تو جس طرح ہر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے احوال بدلتے رہتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. سنتا ہے مظلوم کی فریاد. اسی لیے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا. اور آپ نے فرمایا لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس مظلوم کے درمیان، یا یہ فرمایا کہ لیس بینہا، اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ پھر نہیں رہتا. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آدمی ظلم سے بچائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے. بچے جب 10 12 15 سال کے ہوتے ہیں زیادہ عقل نہیں ہوتی، طبیعت پہ شرارتوں کا غلبہ ہوتا ہے نا. کسی کو پتھر مار دیا، کسی کے دروازہ گھنٹی بجا دی، کبھی کچھ کر دیا، ایسی چھوٹی موٹی حرکتیں، تو کسی کی بد دعا نہ لگ جائے. تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ سکھانا چاہیے کہ تمہارے فعل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بس سیدھی سی بات. کیونکہ بچوں کے افعال سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے اور دوسرا آدمی کبھی بد دعا دے بیٹھتا ہے اور بد دعا پھر لگ بھی جایا کرتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ تم نے ہماری بات سن لی ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، ہر چیز اللہ سنتا ہے. مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی آہ لگ جاتی ہے، اسے ہم سنتے ہیں. بصیر، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے، کون حد سے بڑا ہوا ہے، اور پھر اس کو ماپنے کا، اس کو بھرنے کا، اس ظلم کو نپٹانے کا طریقہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ذالک، اس کو سن لیا تو دیکھو بِأَنَّ اللہ، کہ اللہ تعالی هو الحق، اللہ کی ذات ہے جو سچی ہے. صحیح وہ چیز ہے جو اللہ نے دی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی پکار. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے، وہ ایسی چیز ہے جو صحیح نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ کی ذات، هو العلی الکبیر، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. دو الفاظ اللہ نے ذکر فرما دیے اپنے ناموں میں سے، ایک علی اور ایک کبیر. علی کا مطلب ہے وہ جو اوپر ہے. عام عرف میں اللہ کے لیے بات کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، اور بولتے بھی ہیں کہ اوپر والا جانے، ایسی بات بولتے ہیں. اس کے لیے لفظ لائے ہیں علی کا. اور کبیر، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا ہے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے. اس لیے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی پکار سچی اور اللہ کے علاوہ دوسری جتنی پکار ہے وہ باطل. حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے. تو اللہ کی توحید، اس کا پکارنا سچا، کیونکہ آگے سے اس کا جواب آتا ہے. دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. رزق مانگتا ہے، خدا اس کی سب اسباب و سہولتیں یہ سب چیزیں پیدا کرتے ہیں. شکر ادا کرتا ہے، اس کا کریڈٹ آگے سے آتا ہے. ہر غرض بندے کے اعمال کا جواب وہاں سے آتا ہے. اور جو باطل ہوتے ہیں یہ ان بندوں کے اعمال کا جواب دے نہیں سکتے. ایک بت کی عبادت کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے ساری زندگی بیٹھ کے بھی، تو اسے کیا پتا، اس سے اس کو کیا کریڈٹ دینا ہے. اس بت کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لے، اس نے کیا کرنا ہے. اور اللہ کے سامنے اعتراف کرے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون دیتا ہے. اللہ اس انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے. اور اس کی مثال دی، الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے اوپر سے پانی کو نازل کرتا ہے. یہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کی توحید کی دلیل ہے. یہ اعمال کے جو جوابات ادھر سے آتے ہیں یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی
فتصبح الارض، اور پھر زمین بعد میں ہو جاتی ہے مخضرہ، سبز ہو جاتی. کسی اور میں طاقت ہے کہ یہ کام کرے؟ اللہ پانی کو نازل کرتا ہے، زمین سے سبزی اگاتی ہے. اللہ نہ نازل کرے، زمین سے کچھ نہیں اگ سکتا. اور جو باطل ہیں، جو اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، ان میں سے بھی کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ آسمان سے بارش دے دے اوپر سے اور پھر یہ چیزیں ہو جائیں؟ ہم ہیں جو کرتے ہیں. تو دیکھو جس طرح ہم مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جب تم ہم سے معافی مانگتے ہو تو ہم تمہیں بھی زندگی بخشتے ہیں. جب تم شکر ادا کرتے ہو تو اس شکر کے مقابلے میں ہم اپنے انعامات کا اضافہ کر دیتے ہیں، بہت کچھ دے دیتے ہیں. لیکن بت اور خدا کی بات، خدا کے علاوہ جو پکارا ہے، وہ کچھ اثرات مرتب نہیں کرتی سوائے اس کے کہ تمہیں خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان اللہ لطیف، اللہ بہت باریک بین ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ نے اپنا نام ارشاد فرمایا، ان اللہ لطیف، اللہ بہت باریکی سے چھپی ہوئی تدبیریں جانتا ہے. اتنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ جو اب سکیم چلنے لگی ہے، اس مخلوق میں اللہ نے کیا کرنا ہے. لطیف، اس کے کام بڑی تدبیر کے ہوتے ہیں. واسکو ڈے گاما نکلا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہندوستان پہنچ جائے گا، اور اللہ کو منظور تھا مسلمانوں کو امتحان میں ڈالنا. وہ پہنچا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو گئی اور برطانیہ کی حکومت 200 سال کے لیے، 250 برس کے لیے آ گئی. اللہ اتنی باریکی سے کام کرتا ہے کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. کولمبس جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو کسی کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک نئے امریکہ کی بنیاد پڑ رہی ہے اور اب امریکہ کا عروج اور ترقی ہوگی. یہ ہے لطیف، اللہ ایسے کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکال رہے تھے تو کسی آدمی کے تصور میں بھی تھا کہ ایران اور روم کی سلطنتیں یہ لوگ اٹھ کر فتح کر لیں گے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے کام اتنی باریکی سے ہوتے ہیں، چھپی ہوئی تدبیریں وہ کرتا ہے. وہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے، ایسے چپکے چپکے کام کرتا ہے کہ کوئی انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا. کتنے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان میں سے کون چنگیز بن کے نکلے گا اور کون جنید بغدادی ہوگا رحمت اللہ علیہ. اللہ کا فضل ایسے ہی ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں سرکاری پڑھے ہوئے، انگریزی پڑھنے میں ساری زندگی گزری، اور ان کی اولادوں کو دیکھو، تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی اولادیں دین کا کام کریں گی، اور اللہ ان کی اولادوں میں اتنے اتنے بڑے علماء، حدیث، تفسیر، فقہ کے لوگ پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ لطیف. کتنے ہی لوگ ایسے کہ جن کی زندگیاں کسی اور رنگ میں گزرتی ہیں اور اولادیں کسی اور رنگ میں چلی جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہم بڑی باریکی سے کام کرتے ہیں، خبیر، اور ہمیں سب علم ہے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں. لہو ما فی السماوات، اس اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. کسی سے مشورہ نہیں ہے، کسی سے ہمیں پوچھنا نہیں ہے. زمین ہماری، اختیار ہمارا، چیزیں ہماری، ہم کیوں کسی سے پوچھیں گے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں؟ مطلق العنان، اور مطلقاً جس کی حکمرانی اور بادشاہت ہے اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کی ساری چیزیں ہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے قبضے میں بھی کوئی چیز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے، لَهُوَ الْغَنِي، اور وہ اللہ کی ذات غنی ہے، بالکل بے نیاز ہے. الحمید، اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھا اپنا نام ذکر کر دیا کہ دیکھو اللہ ہے، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بے پرواہ بھی ہے اور سب خوبیاں اسی میں. یہ جو لاہوا کا لفظ ہے نا، یہ اس سے پہلے بھی ایک جگہ گزرا ہے. نہیں وہ اور تھا، اچھا ہاں ہیں، ہمیں غلطی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ کی ذات بالکل بے پرواہ ہے. دو اللہ نے اپنے نام ذکر کیے ہیں 63 نمبر آیت میں، اور دو نام اللہ نے ذکر کر دیے ہیں 64 نمبر آیت میں. وہاں فرمایا چھپی ہوئی تدبیریں کرتا ہے اور خوب باخبر ہے. یہاں فرما دیا بالکل بے پرواہ ہے.
کیوں چھپی ہوئی تدبیریں کرتا ہے؟ لوگوں کو سمجھا کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا بالکل بے نیاز ہے، اس کو کیا ہے، سمجھائے نہ سمجھائے، بتائے نہ بتائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توفیق دی نا، انہوں نے کہا اللہ ایک ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری اولاد میں اللہ بھیج دے جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور جس کے منصب نبوت میں فرائض میں یہ شامل ہو کہ لوگوں کا تزکیہ کرے، اور جس کی نبوت کے فرائض میں شامل ہو کہ لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور سنت کی حکمت کی تعلیم دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی بات کو، دعا کو قبول فرما لیا۔ 2000 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد ایک بچے کو پیدا کیا حضرت عبداللہ کے گھر میں، اور اللہ نے اس سارے نظام کو چلا دیا۔ اتنا بے پرواہ ہے اللہ، اتنا باریک بین ہے، اور فرما دیا الحمید، اور ساری خوبیوں میں سراہا ہوا، اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ناقص، سارے کام پورے۔ جی صحیح ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر روزی دیتا ہے۔ یہاں پر فرما دیا لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ کی ذات بالکل بے پرواہ ہے سب خوبیوں سے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو لاہوا کا لفظ پہلے آیا ہے اور بعد میں آیا ہے، اگر ان کو جوڑو تو وہاں معاملہ آ گیا تھا رزق کا۔ اچھا ہم سمجھے ہمیں غلط فہمی ہو گئی، کہیں اور آیا۔ جزاک اللہ، اچھا کیا آپ نے بتایا۔ مفسرین کہتے ہیں ان دونوں کو اگر جوڑو تو یہاں پر معاملہ آیا ہے 58 نمبر آیت میں رزق کا، اور وہاں پر آ گیا ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، یعنی جتنا چاہے جس کو رزق دے، خدا کو کون پوچھ سکتا ہے۔ اور حمید، تو جب اللہ رزق دیتا ہے، جب کہہ دیا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سب سے بہتر روزی دیتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ حمد، حمید، حامد یہ سب ایک ہی طرح کے لفظ ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جب شکر ادا کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری روزی میں اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ بآسانی اور بخیر و خوبی زندگی گزارنے کی توفیق دے گا۔